پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 57,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے لگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 57,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 420 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 57,100 پوائنٹس تک پہنچا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 2 روپے 4 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 281 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی ہو گئی، جس کے بعد نئی قیمت 296 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ مٹی کا تیل 6 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 204 روپے 98 پیسے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 9 روپے 1 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 180 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ لاہور کی فضا بدستور زہر آلود اسموگ کی شدت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ فضائی آلودگی کے باعث سانس کے مرض میں مبتلا آزاد فضا میں سانس لینا محال ہو گیا۔ لاہور میں اسموگ نے ڈیرے جمائے رکھے، جس کے باعث آج پھر لاہور دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں سر فہرست رہا۔ لاہور میں صبح 7 بجے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 343 ریکارڈ کی گئی۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی زیادہ تعداد انتہائی مضر صحت فضا کی نشاندہی کرتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں ہفتے کے روز اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند رکھنے اور ہفتے کے روز کاروبار کھولنے کے لیے اوقات کار کے تعین کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی دہشت گردی عروج پر اسپتال مساجد کو ہدف بنا لیا گیا۔ غزہ میں مساجد پر حملوں کے دوران 50 نمازی شہید۔ اردن کے فیلڈ اسپتال پر فضائی حملہ، 7 ارکان زخمی۔ 40 روز کے دوران شہداء کی تعداد 11,500 سے متجاوز، 200 فلسطینی حراست میں لے لیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے 40 روز سے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور وسطی غزہ میں گھروں پر بمباری سے مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں مساجد پر حملوں کے دوران 50 نمازی شہید ہوئے۔ اردن کے فیلڈ اسپتال پر فضائی حملہ، 7 ارکان زخمی ہوئے۔ اب تک شہداء کی تعداد 11,500 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر اسرائیلی چڑھائی کے باعث 9 مولود بچوں کو دوسرے وارڈز میں منتقل کرنا پڑا، جبکہ مریض، طبی عملہ اور بے گھر افراد اسپتال میں محصور ہو کر رہ گئے۔ الشفا اسپتال پر چڑھائی کے دوران اسرائیلی فوج نے 200 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا اسپتال سے اسلحہ ملنے کے دعووں کو ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملوں کے 40 روز بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں انسانی بنیاد پر جنگ میں وقفے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل میں مالٹا کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 12 ووٹ آئے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں غزہ میں کافی دنوں کے لیے فوری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقف و راہداریوں کا مطالبہ کیا گیا تاکہ محصور علاقے میں شہریوں تک امداد پہنچائی جا سکے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں مالٹا کی ممبر ونیسیا نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے اراکین عام شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پرامید ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے کہا کہ ہم سب گزشتہ 40 دنوں میں کونسل کے غیر فعال ہونے سے مایوس ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہونے پر لیبر پارٹی میں بغاوت ہو گئی۔ برطانیہ میں اختلاف کی جماعت میں واضح دراڑیں پڑ گئیں۔ جیس فلپس، افضل خان، یاسمین قریشی، ناز شاہ اور خالد محمود نے قرارداد پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ افضل خان اور یاسمین قریشی سمیت کئی شیڈو وزراء عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق غزہ میں انسانی ہمدردی کے تحت جنگی کارروائیوں میں وقفے کے لیے پیش کی گئی لیبر پارٹی کی قرارداد بھی مسترد ہو گئی۔ جنگ بندی سے متعلق اسکاٹش نیشنل پارٹی کی قرارداد بھی منظور نہ کی جا سکی۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی قرارداد کی حمایت میں شیڈو کابینہ کے اراکین سمیت لیبر پارٹی کے متعدد اراکین نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالا۔ فلسطین میں نسل کشی کرنے والے اسرائیل کے حمایتوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہونے لگا۔ کنیڈین وزیر اعظم کو ریسٹورنٹ میں جاتے ہوئے عوام نے گھیر لیا۔ نعرے بازی، فلسطینیوں کی نسل کشی میں برابر کا مجرم قرار دے دیا۔ بزدل، بے شرم، بچوں کے قاتل کے نعرے۔ جسٹن ٹروڈو کو ریسٹورنٹ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ واشنگٹن میں اسرائیل کے حق میں مظاہرہ، یہودیوں سمیت 3 لاکھ امریکیوں کی شرکت۔ پی ٹی آئی دور میں وفد کو اسرائیل کا دورہ کرانے والی پاکستانی نیاد امریکن خاتون انیل علی کی بھی شرکت۔ یہودیوں کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
کہا یہودیوں کے خلاف جاری جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیل کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یہودیوں سمیت 3 لاکھ امریکیوں نے مظاہرے میں شرکت کی۔ مظاہرے میں پاکستانی نیاد امریکن خاتون انیلا علی نے بھی شرکت کی اور یہودیوں کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ انیلا علی کراچی میں پیدا ہوئی۔ انیلا علی نے خطاب میں کہا کہ بطور فرینڈ آف جیوش آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کی سرزمین کے خلاف جاری جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ عمران خان کے دور حکومت میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے وفد میں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کو وفد کا حصہ بنانے پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ وفد کے ارکان کو پاکستان سے شمولیت کی اجازت۔ پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ مکمل طور پر فٹ نہ ہو سکے۔ پی سی بی نے نسیم شاہ کو دورہ آسٹریلیا سے آؤٹ کر دیا۔ انجری کا شکار قومی فاسٹ باؤلر نسیم شاہ ورلڈ کپ کے بعد دورہ آسٹریلیا سے بھی باہر ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے نسیم شاہ کو 6 ہفتوں کا آرام تجویز کیا تھا۔ نسیم شاہ نے ردھم یعنی اور فٹنس بحال کرنے کے لیے کھیل سرگرمیاں شروع کر دیں، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر فٹ نہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ دورہ آسٹریلیا کے لیے نہیں جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ڈویژنل لیول پر انڈر 16 انٹر ڈسٹرکٹ بوائز اینڈ گرلز بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات کا انعقاد۔ کمشنر سرگودہ ڈویژن محمد اجمل بھٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر انڈر 16 انٹر ڈسٹرکٹ بوائز اینڈ گرلز بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا، جن میں خوشاب، سرگودہ، میاں والی اور بکر کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ان مقابلوں کا افتتاح کمشنر سرگودہ ڈویژن محمد اجمل بھٹی، ڈویژنل سپورٹس افیسر نثار الحق اور ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر محمد عمران نے کیا۔ ڈویژنل سطح کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر سرگودہ ڈویژن محمد اجمل بھٹی تھے۔ اس موقع پر کمشنر نے مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انٹر ڈسٹرکٹ مقابلوں میں سرگودہ ڈویژن کے چاروں اضلاع کی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ اس تقریب میں تمام تحصیلوں کے سپورٹس افیسر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈویژنل سپورٹس افیسر نثار الحق کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلہ جات کروانے کا مقصد نئے ٹیلنٹ کو ابھار کر سامنے لانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں سے جیتنے والی ٹیموں کو ڈویژنل مقابلہ جات میں حصہ لینے کے لیے لاہور بھی بھیجا جائے گا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی استاد رفت عارف، جنہیں سسٹر زیف کے نام سے جانا جاتا ہے، کو گلوبل ٹیچر کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ سسٹر زیف نے یہ اعزاز فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ایک تقریب میں وصول کیا۔ انہیں دنیا کے 130 ممالک میں 7000 سے زیادہ نامزدگیوں اور درخواستوں میں اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ گلوبل ٹیچر کا اعزاز ہر سال ایک استاد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف تدریسی میدان میں بہترین کام کیا ہو، بلکہ ان کا کام سے مقامی لوگوں کی زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلی آئی ہو۔ اس سال اعزاز کے لیے دنیا بھر سے نامزد ہونے والے اساتذہ میں سے 10 کو کام اور سماجی خدمات کی بنیاد پر شارٹ لسٹ کیا گیا۔ سسٹر زیف نے 1947 میں 13 سال کی عمر میں اپنے گھر کے صحن میں اسکول کا آغاز کیا تھا، جسے وہ روزانہ 8 گھنٹے محنت کر کے حاصل ہونے والی آمدن سے چلاتی۔ اپنے اسکول میں وہ روزانہ 4 گھنٹے پڑھاتی اور رات کو خود پڑھتی تھیں۔ ان کی اس محنت کے عوض آج 26 سال بعد ان کا قائم کردہ فلاحی ادارہ ZWEE فاؤنڈیشن گجرانوالہ کے 11 دیہات میں تقریباً 200 لڑکیوں کو 12ویں جماعت تک مفت تعلیم دے رہا ہے۔ سسٹر زیف کا کہنا ہے، بہترین ٹیچر کا اعزاز حاصل کرنا میرے لیے فخر کی بات تو ہے ہی، لیکن میری کامیابی میرے ملک کی کامیابی ہے۔ مستقبل میں اپنے وطن کا نام مزید روشن کرنا چاہتی ہوں۔ تعلیم میرے دل کے قریب تر ہے، کیونکہ صرف تعلیم ہی مجھے خود، اپنے اور اپنے ملک کے لیے اعزازات کے حصول کو ممکن بناتی ہے۔ سسٹر زیف ایک نیا اسکول اور ایک پناہ گاہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انعام میں حاصل ہونے والی رقم کئی سالوں بعد حاصل ہوگی۔ اس دوران ان کی کارکردگی پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ تاہم وہ $10 لاکھ انعامی رقم سے 10 ایکڑ رقبے پر ایک اسکول قائم کرنا چاہتی ہیں، جہاں ملک کے غریب ترین طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو کسی امتیاز کے بغیر معیاری زندگی دی جائے گی۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بھی گڑ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں گرم تاثیر کے باعث گڑ بھی خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ کی تیاری کے عمل کے بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی تیار کردہ یہ خصوصی رپورٹ۔ وطن عزیز کے دیگر علاقوں کی طرح موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع خوشاب میں بھی سردیوں میں گڑ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ گرم تاثیر کے باعث گڑ بھی سرد موسم میں خوب استعمال کیا جاتا ہے۔
ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں دیہاتی سوغات گڑ کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ دیسی گڑ کی تیاری بھی دیسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کھیتوں کے اندر ہی گنے کا رس نکالنے کے لیے بیلنا لگایا جاتا ہے۔ بیلنے کے ساتھ ہی الاؤ جلا کر اس پر جہازی سائز کی کڑھائی دھر دی جاتی ہے۔ تازہ گنے کے نکالے گئے رس کو کڑھائی کے اندر ڈال کر خوب پکایا جاتا ہے۔ کڑھائی کے اندر پکائے جانے والے گنے کے رس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ گنے کا رس پکتے پکتے شیرے کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس شیرے کو لکڑی کے فریم کے اندر نکال لیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کی ڈلیاں بنا کر مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھجوا دی جاتی ہیں۔ گڑ جہاں دیہی اور شہری علاقوں میں اپنی ثقافتی اور قدیمی پہچان رکھتا ہے، وہیں اس سوغات کو فرمائش اور تحفے کے طور پر بھی اپنے عزیز و اقارب کو دیا جاتا ہے، تاکہ رشتوں میں بھی گڑ جیسی مٹھاس برقرار رہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔